اسلم اور کنیز کافی عرصے سے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے اور بامشکل 50,000 اکٹھے ہوئے تھے جو حج کے لیے ناکافی تھے۔ ایک دن ایک فقیر بولا، اللہ کے نام پر 10 دے، اللہ 100 دے گا۔ کنیز گھر پر اکیلی تھی، اس نے فوراً فقیر کو 50,000 دے دیے تاکہ 5 لاکھ ملیں گے تو دونوں حج کر آئیں گے۔ رات کو کنیز نے اسلم کو ساری بات بتائی تو اسلم نے غصے میں کنیز کی بہت پٹائی کی اور روتے دھوتے سو گیا۔ لیکن اگلی صبح اسلم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب گھر کے صحن میں اسلم اور کنیز کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں جن کی شادی وہ کر چکے تھے۔ سر پر اب کوئی بھی ذمہ داری نہ تھی، اس لیے دل میں کب سے دبی ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جب اپنی جمع شدہ رقم نکالی تو دونوں کے چہرے خوشی سے چہک رہے تھے۔ ان کی درینہ خواہش تھی کہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اور اسی خواہش کے تحت اسلم جو بھی تنخواہ لاتا کنیز کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہی کہتا کہ جس چیز کے بغیر گزر بسر ممکن ہے وہ کر لو اور پیسوں کو جمع رکھو۔ میری خواہش ہے کہ ہم میاں بیوی عمرہ کرنے جائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کنیز کی شادی اسلم سے ہوئی تھی۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سن کر کنیز کے دل میں بھی یہی خواہش جاگی تھی، لیکن وہ ایک معمولی سا کلرک تھا، تنخواہ بھی بہت اچھی نہ تھی۔ شادی سے پہلے ہی والدہ بستر مرگ سے جا لگیں، اس لیے کنیز سے شادی ہوتے ہی 2 ماہ گزرنے کے بعد والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 2 کمروں کا کچا سا مکان اسلم کی کل وراثت تھا۔ کنیز بھی صابر قسم کی خاتون تھیں، جو بھی اسلم کماتا اسے میں گزر بسر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شوہر کی خواہش اب کنیز کی خواہش بھی بن چکی تھی، اس لیے وہ جیسے تیسے مہینہ گزار دیتی اور کچھ نہ کچھ پیسے ڈبے میں جمع کر کے رکھ دیتی۔ لیکن ابھی شادی کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ امید سے ہو گئی۔ یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اسلم نے اپنے حالات کے پیش نظر 2 بیٹیوں پر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ پھر تو بچوں کے جو خرچے شروع ہوئے کہ بچت نام کو بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی کنیز سے جو بن پڑتی وہ اسی ڈبے میں ڈال دیتی جس پر اس نے عمرے کا نام لکھ کر سنبھال رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا، بیٹیاں جوان ہو گئیں، شادی کے قابل ہوئیں تو مجبوراً کنیز کو وہ ڈبہ کھولنا پڑا۔ پورے 2,60,000 جمع ہوئے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ پیسے تو انہوں نے عمرے کے ارادے سے جمع کیے تھے، لیکن بیٹی کی شادی آن پڑی تھی، اس لیے سوچا کہ پہلے بڑی بیٹی کا فریضہ نبھا لیں، پھر ہی عمرے کا سوچیں گے۔ سارے پیسے بڑی بیٹی کی شادی پر لگ گئے تھے، بلکہ اسلم کو کچھ ادھار بھی اٹھانا پڑا۔ بڑی بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر گئی تو دوسری بیٹی کے بھی رشتے آنے لگے، لیکن اسلم کے پاس ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ 2 سال اسلم نے انتھک محنت کی تھی، اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے بھی بڑھا دیے تھے۔ 2 سال بعد چھوٹی بیٹی کو بھی اس نے رخصت کیا تو سکون کا سانس لیا تھا۔ کہنے لگا، سوچ رہا ہوں کہ چند گھنٹے اور بڑھا لوں تاکہ اب کی بار عمرے کے پیسے جمع ہو جائیں۔ دونوں میاں بیوی نے شروع سے اب تک قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کی تھی، اپنی خواہشات کو مار کر صرف ضروریات ہی پوری کی تھیں۔ صرف دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ کے گھر کا دیدار اپنی آنکھوں سے کریں، غلاف کعبہ کو چھوئیں، طواف کعبہ کریں، اپنے رب کے حضور روبرو ہو کر اللہ سے مانگیں، اس کی عبادت کریں۔ لیکن رسم دنیا نبھاتے نبھاتے 25 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ دونوں کی صحت اب گرنے لگی تھی۔ اسلم کا وجود کافی سوکھ گیا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی گہرے ہو گئے تھے، کیونکہ جو نوکری وہ صبح 9 سے شام 4 بجے تک کرتا تھا اب اس کا دورانیہ بڑھا کر 7.5 گھنٹے تک لے گیا تھا۔ پہلے بچوں کی شادیاں اور اب عمرے کی خواہش۔ ابھی 1 سال ہی بیتا تھا کہ بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے میاں بیوی کو گھر پر بلایا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی، لیکن بڑی بیٹی کی ساس کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ پہلا بچہ میکے میں ہوتا ہے، اس لیے اب آپ اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ کنیز اور اسلم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جو جمع پونجی تھی وہ بیٹی کی ڈلیوری میں لگ گئی۔ ابھی اسی مشکل سے باہر آئے تھے کہ چھوٹی بیٹی گھر آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، ابا میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور سسرال والے ہم دونوں کو گھر سے نکالنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں وہی رہے گا جو ہاتھ پر 2 پیسے لا کر رکھے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کنیز نے اسے سینے سے لگایا، کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ اپنے آفس میں بات کر کے جمشید کی نوکری بھی لگوا دیں گے۔ اسلم بڑا پریشان بیٹھا تھا، چہرے پر تفکر کی لکیریں بکھری ہوئی تھیں۔
اسے تو لگا تھا کہ اب ساری ذمہ داریوں سے وہ آزاد ہو چکا ہے، اب وہ اپنے رب کے گھر میں جانے کی تیاریاں کرے گا، لیکن یہ انتظار تو جیسے طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹیوں کے مسئلے مسائل شروع ہو چکے تھے، چھوٹی بیٹی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسلم نے اپنے آفس میں بھی داماد کے لیے نوکری کے لیے کہا، لیکن وہاں سے بھی صاف جواب مل گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی رات کو سر پکڑے بیٹھے تھے کہ کیا کریں، کیونکہ داماد کے پاس کوئی گھر نہ تھا اور سسرال والے کہتے تھے کہ اگر بیٹے کو نوکری نہ ملی تو دھکے دے کر بیٹے اور بہو کو گھر سے نکال دیں گے۔ داماد تھا تو بہت اچھا اور شریف، لیکن بیوقوف اور سادہ مزاج کا تھا۔ اعتماد کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، 4 مردوں میں بیٹھ کر بات کرتا تو زبان لڑکھڑا سی جاتی تھی۔ اس لیے جہاں بھی اسلم اس کی نوکری کے لیے بات کرتا، وہ انٹرویو دینے جاتا تو ناکامی کا ہی منہ دیکھ کر واپس آتا تھا۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد بھی گھر کی دہلیز پر آ بیٹھا تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا، جس میں سے ایک کمرہ بیٹی اور داماد کو دینا پڑا۔ داماد پورا دن گھر پر بیٹھا رہتا تھا اور اسلم بے حد پریشان تھا۔ اس سے زیادہ تو اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے نہیں بڑھا سکتا تھا، کیونکہ آفس 7:30 بجے بند ہو جاتا تھا۔ گھر کی ضروریات بڑھ گئی تھیں اور تنخواہ اتنی کی اتنی تھی۔ داماد سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہیں غصے میں آ کر بیٹی کو طلاق نہ دے دے۔ ایک بار اس کو اس کے دوست نے کہا کہ اپنے داماد کو ایک کریانے کی دکان لے دو، کم از کم کچھ تو کمائے گا۔ اسلم کہنے لگا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ اپنا گھر گروی رکھوا لو اور اسے ملنے والے پیسے سے داماد کو کریانے کی دکان ڈلوا دو، وہ کمائے گا تو پیسے بھی لوٹا دے گا، اس طرح سے گھر بھی تمہارا ہو جائے گا اور داماد کا کاروبار بھی چلنے لگے گا۔ ایک آخری جمع پونجی کے طور پر اسلم کے پاس ایک گھر ہی تو بچا تھا، وہ بھی اس نے گروی رکھوا دیا۔ 3 لاکھ کی رقم سے اس نے چھوٹی سی کریانے کی دکان کرائے پر لے کر اس کو سامان سے بھر دیا۔ داماد بھی خوش ہو گیا اور بیٹی بھی۔ داماد نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا اور بیٹی بھی وہاں چلی گئی، لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ داماد جو بھی کماتا وہ اپنے گھر پہ خرچ کر لیتا۔ یوں اسلم کو اس نے آج تک ایک پائی بھی نہیں دی تھی، جس سے کہ وہ اپنا قرضہ اتار کر اپنا گھر اپنے نام کرواتا۔ اس لیے اسلم نے کنیز سے کہا کہ جو تم نے پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ مجھے دو، تاکہ میں قرضہ اتار کر گھر اپنے نام کروں۔ اگر 2 سال کے اندر اندر پیسہ واپس نہ کیا تو گھر بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کنیز نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر حسرت سے اس ڈبے کو دیکھا جس میں اس نے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ وہ اس ڈبے کو اٹھا کر اپنے شوہر کے پاس چلی آئی۔ جب اسے کھول کر اس میں سے پیسے نکال کر گنے گئے تو وہ 2 لاکھ روپے تھے، جو انہوں نے عمرہ کرنے کی خاطر جمع کر رکھے تھے۔ مگر خیر، یہ گھر بھی تو انہوں نے واپس لینا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ گھر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا اور پھر وہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ وہ 2 لاکھ روپے اسلم نے لیے اور گھر سے جانے لگا تو کنیز بولی کہ جمشید سے کہہ کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مدد کر دے، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہم نے اسی کے لیے کیا تھا۔ اسلم کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ چلو میں لفظوں ہی لفظوں میں بات کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ جمشید کیا کہتا ہے۔ وہ پیسے لیے اسلم اپنی بیٹی کے گھر چلا گیا۔ پہلے تو اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیٹی سے بات کی کہ گھر گروی رکھے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، 2 ماہ ہی پیچھے بچے ہیں، اگر پیسے نہ دیے گئے تو یہ گھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مگر بیٹی نے کچھ خاص جواب نہ دیا، کہنے لگی کہ ابا آپ تھوڑی تھوڑی رقم ساتھ ساتھ لوٹاتے رہتے تو یہ 3 لاکھ کب تک کا اتر جاتا، آپ اتنی زیادہ رقم اکیلے کیسے اتاریں گے؟ بیٹی کی بات سن کر اسلم خاموش سا ہو گیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر جمشید کی دکان پر چلا گیا۔ جمشید نے جب سسر کو دکان پر دیکھا تو خوب آؤ بھگت کی، مگر اسلم نے ایک سرسری سی نظر دکان پر ڈالی، ہر چیز تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ اس کی موجودگی میں کئی گاہک آئے، یوں ہی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے، کیونکہ دکان میں وہ چیز ہی موجود نہ تھی، اور جو چیز رہ چکی تھی وہ بھی انتہائی خراب تھی، اور چند روز بعد اگر یہ بھی ختم ہو جاتی تو دکان خالی ہو جاتی۔ اسلم جمشید سے کہنے لگا کہ بیٹا تم ساتھ ساتھ سامان کیوں نہیں لاتے؟ جو منافع ہوتا ہے اس سے کچھ پیسے الگ رکھا کرو تاکہ اور سامان خرید سکو، ترقی کی منزلیں یوں ہی تو طے ہوتی ہیں۔ مگر جمشید بات کو ٹالنے لگا۔ اسلم نے اس سے بھی سرسری سا کہا کہ اس نے گھر گروی رکھا ہے اور 3 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں، ورنہ یہ گھر وہ لوگ ضبط کر لیں گے۔ یہ سن کر جمشید کہنے لگا کہ میری جیب میں تو اس وقت صرف 1000 روپیہ ہے، اگر ہوتے تو میں ضرور دے دیتا۔ آپ نے تو دکان ہی ایسے علاقے میں کھول کر دی ہے جہاں سے کوئی خرید کر ہی نہیں جاتا،
اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر یہ دکان شہر میں ہوتی تو میری خوب کمائی ہوتی اور میں چند ہی دنوں میں آپ کا سارا قرض واپس کر دیتا۔ جب جمشید کی بات سنی تو اسلم نے آس پاس نظر دوڑائی۔ دکان تقریباً خالی ہونے کو تھی، مگر شاید اسے یہ کام کرنے کا بھی کوئی ہنر نہ تھا۔ خیر، بیٹی اور داماد نے تو جیسے نہ کر دی تھی۔ اسلم وہاں سے اٹھا اور وہ 2 لاکھ روپے لے کر اس شخص کے پاس چلایا جس کو گھر گروی رکھا ہوا تھا۔ اس نے سیٹھ کو 2 لاکھ روپے دیے اور کہنے لگا کہ باقی میں اگلے ماہ تک آپ کو دے دوں گا۔ سیٹھ نے وہ پیسے رکھ لیے اور یوں اسلم محنت کرنے لگا تاکہ اگلے ماہ تک کسی طرح زیادہ پیسے کما لے اور پھر 1 لاکھ روپے بقایا قرض اتار سکے۔ مگر اس کی آمدنی تو اتنی تھی جس میں سے اس نے گھر کا خرچ بھی چلانا تھا اور پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ اگر مہینے کے آخر میں وہ اپنی ساری تنخواہ دے بھی دیتا تو وہ بھی چند ہزاروں میں تھی۔ اس نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہیں سے لے دے کر 1 لاکھ روپے اسلم کو دیا۔ اسلم اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے لگا اور پھر 3 لاکھ روپے کا قرض اتار دیا۔ اسے ایک طرف سے تو سکون ہوا تھا کہ اب یہ گھر واپس اس کی ملکیت ہو چکا ہے، مگر اگلے ہی پل یہ فکر ستانے لگی تھی کہ 1 لاکھ روپے کا قرضہ بھی اب اسے اتارنا ہوگا۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی ماہ دونوں میاں بیوی نے ہاتھ کھینچ کر رکھا اور پھر جیسے تیسے کر کے یہ 1 لاکھ روپے کا ادھار بھی اتار دیا۔ ادھار اترا تو دونوں نے شکر کا سجدہ ادا کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر اس کوشش میں لگ گئے کہ اب جیسے بھی ہوا وہ لوگ پیسے جمع کریں گے اور اب کی بار عمرہ کرنے ہی جائیں گے۔ دونوں کی طبیعت دن بدن گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسلم کا وجود اکثر بخار سے دہکتا رہتا، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ کنیز اس کی طبیعت خرابی دیکھ کر کہتی کہ ڈاکٹر سے دوا لے آؤ، تو اسلم کہتا کہ نہیں، اگر یوں پیسے لگانے شروع کر دیے تو ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں رہے گا اور ایک مرتبہ پھر ساری جمع پونجی لگ جائے گی۔ طبیعت کا کیا ہے، سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یوں ہی کرتے 1 سال گزر گیا، مگر اس 1 سال میں بھی ان کی جمع شدہ رقم میں سے ایک بڑا حصہ نکل چکا تھا۔ وہ یوں کہ چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی ان کے ہاں آ گئی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ یہاں آ کر کہنے لگی کہ میں تیسری بار حاملہ ہو چکی ہوں۔ کنیز خوش ہوئی اور بیٹی کو دعا دینے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو اچھی بات ہے، تم پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ تو بڑی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میرے شوہر کا کام اچھا نہیں چل رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بچے کو ضائع کروا دو، لیکن اماں، ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، اگر ایسا کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ خبر پریشان کن تھی۔ اگلے روز اسلم اور کنیز بڑی بیٹی کے سسرال چلے گئے۔ سسرال والوں سے بات چیت کرنے لگے کہ یہ غلط ہے، جو بھی اولاد آتی ہے وہ اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے، وہ اپنے حصے کا رزق بھی لائے گی۔ مگر بیٹی کے سسرال والے کہنے لگے کہ ہم زیادہ لوگوں کا خرچہ ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے، اگر ایسی بات ہے تو ہم انہیں الگ کر دیتے ہیں، یہ الگ کھائیں پکائیں، ہم سے کوئی رشتہ ناتا نہ رکھیں۔ یوں بیٹی اور داماد اسی گھر میں الگ رہنے لگے اور اس کے لیے بھی تمام تر ضروری سامان، راشن، سب کچھ اسلم نے لا کر بیٹی کو دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کی ذمہ داریاں اب ختم ہو چکی ہیں، وہ بیٹیوں کو بیاہ دیں گے تو ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ بیٹیوں کو بیاہ دینے کے بعد ہی تو اصل پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ خدا خدا کر کے بڑی بیٹی بھی اب الگ ہو چکی تھی اور چھوٹی بیٹی بھی کرائے کے گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ کنیز اور اسلم دونوں رونے لگے کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے، نہ جانے ان سے کون سی غلطی ہو چکی ہے جو عمرہ کرنے کا سبب ہی نہیں بن رہا۔ جب بھی کوشش کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں، نہ جانے ان کی نیت میں کھوٹ ہے یا پھر ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ مگر دونوں اس بات سے مطمئن تھے، آج تک انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، نہ ہی ان میں کچھ ایسی بری عادت تھی۔ انہوں نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کی تھی اور دعا ہی دی تھی، کبھی پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا، مگر اس کے باوجود ان کی آزمائش تھی جو آج انہیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور پیسے جمع کرنے لگے۔ زیادہ کام وہ اب نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس میں اب پہلے جتنی تندرستی رہی تھی، اس لیے اس نے اوور ٹائم کام کرنا بند کر دیا اور تھوڑا بہت کام کر کے اسی میں ہی گزارا کرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی شاہ خرچ تو بالکل بھی نہ تھے اور اب جو بھی تنخواہ تھی اس میں سے زیادہ حصہ پہلے ہی کنیز ڈبے میں ڈال دیتی اور باقی وہ کھینچ کر مشکل سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ دونوں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ تھی، بس اتنے ہی پیسے استعمال کرتے کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکتے۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دل تڑپنے لگا تھا۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ خدا نخواستہ کہیں ان کی زندگی تھوڑی نہ رہ گئی ہو۔ موت کا کیا بھروسہ تھا، نہ جانے کب آ جائے۔ اگلے ہی پل انہیں دوسرا سانس نہ آئے تو وہ یہ خواہش لے کر قبر میں ہی اتر جائیں گے کہ انہوں نے عمرہ ادا نہ کیا۔ کتنے سالوں سے وہ دل میں یہ خواہش لیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تو اب کھانا پینا بھی کم کر چکے تھے اور زیادہ سے زیادہ پیسے باکس میں ڈال رہے تھے، مگر اس کے باوجود جب چند ماہ گزرے اور اسلم نے کہا کہ کنیز باکس لے کر آؤ، ہم پیسے تو دیکھیں آخر کتنے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اسی سال عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں۔ جب کنیز وہ باکس اٹھا کر لائی تو دونوں میاں بیوی دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ اس میں ان کی سوچ سے زائد پیسے ہوں۔ کنیز نے باکس الٹ دیا اور سارے پیسے ان کے سامنے نکل کر آ چکے تھے۔ پھر اسلم پیسوں کو گننے لگا۔ 100، 50 اور 500 کے نوٹ تھے۔ جیسے جیسے اسلم نوٹ گن رہا تھا اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تو صرف 100، 50 کے نوٹوں کی وجہ سے ہی زیادہ لگ رہے تھے۔ جب اسلم نے وہ سارے پیسے گنے تو وہ صرف اور صرف 50,000 روپے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، وہیں کنیز بھی رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ ہماری قسمت میں عمرہ کرنا لکھا ہی نہیں ہے، خدا ہی نہیں چاہتا کہ ہم اس کے در پر حاضری دیں۔ اس روز دونوں میاں بیوی بے حد روئے تھے۔ انہوں نے اتنی محنت کی تھی مگر اس کے باوجود صرف 50,000 ہی جمع کر پائے تھے۔ ساری رات دونوں روتے رہے اور پھر سو گئے۔ ان کا دل ٹوٹ سا چکا تھا۔ اگلے روز اسلم کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس کے باوجود وہ کام پر چلا گیا۔ کنیز گھر میں اکیلی بیٹھی ان پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ گلی میں ایک فقیر آیا تھا جو کب سے صدائیں لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، خدا تمہیں 100 گنا کر کے دے گا۔ تم مجھے دو، خدا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زائد دے گا، تمہاری ہر حاجت پوری کرے گا۔ مجھ غریب فقیر کی مدد کر دو۔ کنیز پہلے تو سوچوں میں گم رہی، جب اس فقیر کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو فقیر بھی ٹھیک رہا تھا، خدا کی راہ میں خرچ کرو تو خدا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ اس وقت کنیز کو کچھ سمجھ نہ آئی اور اس نے پیسے باکس سے نکالے اور وہ 50,000 جا کر اس فقیر کو دے دیے۔ فقیر نے اتنے پیسے کنیز کے ہاتھ میں دیکھے تو اچنبے سے اسے کہنے لگا کہ مائی، مجھے تو لوگ 10 یا 20 روپے دیتے ہیں، کسی کے پاس اگر زیادہ رقم ہو تو ہی مجھے 50 روپیہ دیتا ہے، اور تم تو رہ بھی معمولی سے گھر میں رہی ہو، اس کے باوجود یہ 50,000 روپے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ وہ فقیر بھی اپنی جگہ حیران تھا اور ان پیسوں کو دیکھنے لگا کہ کہیں وہ نقلی تو نہیں۔ کنیز فوراً آنکھوں میں آئے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری دعا بڑی پسند آئی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گی تو خدا مجھے 100 گنا کر کے دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے 50,000 لے لو تاکہ خدا مجھے 5 لاکھ عطا کر دے اور میں عمرہ کرنے کے لیے چلی جاؤں۔ فقیر نے یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا، مگر اس نے وہ 50,000 روپے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ کنیز بڑی خوش تھی، کہنے لگی کہ اب تو مجھے ہر حال میں 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ وہ خوشی خوشی کھانا بنانے لگی۔ رات کو اسلم گھر واپس آیا تو اس نے کنیز سے کہا کہ باکس لے کر آؤ۔ آج اسے تنخواہ ملی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کچھ پیسے باکس میں ڈالنا چاہتا تھا، مگر کنیز نے ہچکچاتے ہوئے اسے آج کی ساری رودات بتا دی، جسے سن کر اسلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیا کہے۔ کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ پاگل ہو؟ عقل سے پیدل ہو؟ مجھے تو تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم نے کیسے میری جمع پونجی کو اٹھا کر کسی فقیر کو دے دی؟ کنیز کہنے لگی کہ نہیں، وہ دعا کر رہا تھا کہ خدا ہمیں 100 گنا دے گا، اس لیے میں نے وہ پیسے اٹھا کر اسے دے دیے کہ خدا ہمیں 5 لاکھ عطا کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ اسلم آگ بگولا ہو گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اس قدر شدید غصہ آیا تھا کہ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس نے کنیز کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اسے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا تم پاگل ہو؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ کتنی ہی دیر وہ اس سے لڑتا رہا۔ اس کا غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے دھکے مار کر کنیز کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے اتنی محنت سے روپیہ روپیہ جوڑ کر رقم کٹھی کی تھی اور تم نے اٹھا کر کسی کو بھی دے دی۔ اسلم کی چھوٹی بیٹی اسی گلی میں ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس نے جب اپنے میکے سے شور کی آواز سنی تو باہر نکل آئی اور یہ ساری بات سنی تو ابا کو بھی سمجھانے لگی۔ جمشید سسر کے پاس رک گیا جبکہ بیٹی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ کچھ دیر بعد یہ بات بڑی بیٹی تک بھی پہنچ چکی تھی اور یوں اسلم اور کنیز کی دونوں بیٹیاں اور داماد وہاں پر آ چکے تھے۔
کنیز رو رو کر سب کچھ اپنی بیٹیوں کو بتا رہی تھی۔ وہیں اسلم داماد کے آگے آج ٹوٹ چکا تھا۔ آخر بیٹی اور داماد نے ان کی صلح کروائی اور راتوں رات ہی کنیز کو واپس اسلم کے پاس گھر بھیج دیا۔ اسلم بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ اتنی زندگی انہوں نے بڑی ہی پیار محبت کے ساتھ گزاری تھی، مگر سچ ہی تھا کہ غصہ حرام ہوا کرتا ہے۔ غلطی تو اسلم کی بھی نہ تھی، آخر کنیز نے کیا ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ کنیز سے معافی مانگنے لگا۔ خیر دونوں معافی تلافی کے بعد ایک مرتبہ پھر ٹوٹ چکے تھے۔ نہ جانے رات کے کس پہر ان کی آنکھ لگی۔ صبح ہوئی تو اسلم ہمیشہ کی طرح پہلے اٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے صحن میں قدم رکھا تو اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ صحن میں ایک کالا شاپر بندھا پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اس شاپر میں آخر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کنیز کو جگایا اور پھر دونوں اس شاپر کو کھولنے لگے۔ اس شاپر کو کھولا گیا تو اس میں پیسے موجود تھے، جنہیں گنا گیا تو وہ پورے 5 لاکھ روپے تھے۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا سچ مچ خدا نے انہیں 50 کے بدلے 5 لاکھ عطا کر دیا تھا؟ دونوں میاں بیوی خدا کا شکر ادا کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی دونوں بیٹیوں کو اس بارے میں بتایا۔ بیٹیاں بھی بڑی ہی خوش ہوئیں اور یوں چند ہی روز بعد دونوں میاں بیوی اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیٹیاں اور داماد خوش تھے۔ یہ وہی جانتے تھے کہ راتوں رات انہوں نے ان 5 لاکھ روپے کا انتظام کیسے کیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے آج اپنے ماں باپ کے سبھی احسانوں کا بدلہ چکا دیا تھا اور انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی تھی۔